مغرب نے مسلمانوں کے خلاف جو بیانیہ بنایا ہوا ہے، تاریخ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن کے بارے میں مغرب اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خاص طور پر خلافت کے سنہری دور میں شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا علم ہو جسے مسلمانوں نے پروان نہ چڑھایا ہو، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اس کا اعتراف آج کی ترقی یافتہ دنیا نے بھی کیا۔ اس حوالے سے ایک انگریز مصنف اپنی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے شعبے میں جو کردار ادا کیا وہ حیرت انگیز دریافتوں یا انقلابی نظریات تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنس انہی کی مرہون منت ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے، جن میں ایک اہم نام ابو ریحان البیرونی کا بھی ہے۔ البیرونی نے علم و تحقیق کا سفر 18 سال کی عمر میں شروع کیا۔ انہوں نے خوارزم کے چھوٹے سے گاؤں جبلہ میں ابو الوفا بن نصر کے قائم کردہ تجربہ گاہ سے فلکیات اور خصوصاً سورج اور چاند گردش پر تحقیق کی۔ اس وقت البیرونی کے شہر کی سیاسی فضا سازگار نہیں تھی اور ہر طرف اضطراب تھا۔ جب شاہ خوارزم کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا تو اس وقت البیرونی 20 سال کے تھے اور یہ 992 عیسوی کا سال تھا۔ البیرونی اس وقت شمالی ایران میں بحر قزوین کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں آپ کی ملاقات اپنی زندگی کے بڑے استاد، طبیب اور ماہر فلکیات ابو سہل عیسیٰ سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابن مسکویہ، ابی نصر العراقی، حکیم مصباحی اور شیخ الرئیس ابن علی سینا بھی موجود تھے۔ البیرونی نے خوارزم میں قائم علمی درسگاہ مجمع العلوم میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر البیرونی نے علم فلکیات، جغرافیہ اور طب پر کام کیا۔ یہیں پر بادشاہ کے محل میں رستگاہ قائم کی گئی اور اسی میں انہوں نے نصف دنیا کا نقشہ بنایا۔ یہیں پر البیرونی نے شہر کے طول اور عرض بلد نکالے۔ یہیں پر البیرونی نے کرۂ ارض، زمین کی مساحت پر تحقیقات کی۔ البیرونی کو علم فلکیات میں اپنے زمانے کا امام کہا جاتا ہے۔ جبکہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو البیرونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ البیرونی 40 سال تک ہندوستان میں مقیم رہے۔ یہاں البیرونی نے اہل ہند کے عقائد، ان کے علوم، زبانیں، رسم و رواج اور بالخصوص سنسکرت زبان سیکھی۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے قصبہ باغاوالا میں قلعہ نندنا پر بیٹھ کر آلات اور کمپیوٹر کے بغیر زمین کی تقریباً درست پیمائش کر کے ایک سنگ میل عبور کیا۔ آج ناسا اپنے خلائی سیارے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے زمین کا ریڈیس 6371 کلومیٹر بتاتا ہے، جبکہ ابو ریحان البیرونی نے آج سے تقریباً 1000 سال قبل 6335 کلومیٹر ناپا تھا، جس میں صرف 36 کلومیٹر کا فرق تھا۔ البیرونی کا شمار ان ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان پر اس قدر علمی کام کیا کہ کتاب الہند اس وقت سے ابھی تک بر صغیر کی اہم ترین جغرافیائی کتاب شمار ہوتی ہے۔ البیرونی نے علم و سائنس سے ایسے خزانے بطور میراث چھوڑے ہیں کہ کوئی بھی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور اہل مغرب کے اکثر علوم بالعموم ریاضی، طبیات اور فلکیات میں تو سب البیرونی کے مقروض ہیں۔ البیرونی کی بہت ساری کتب نجوم، زمین کی ریڈیس، لاجک اور فلسفہ پر مشتمل ہیں۔ ان کی تصانیف کے انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی کے علاوہ متعدد زبانوں میں ترجمے ہو چکے۔ مختلف اقوام کے ہاں مہینوں کے نظام کے حوالے سے کتاب آثار الباقیہ کو بھی البیرونی نے ہی تحریر کیا۔ اس میں اشور، کلدان، بابل، قبط، روم اور یونان کے بادشاہوں کے جدول یعنی ٹیبلز دیے گئے ہیں۔ جب مغرب میں عیسائی پادری زمین کے گول ہونے کے نظریے کو شیطانی خیال قرار دے رہے تھے، اس وقت خلافت کے نظام کی وجہ سے مایا ناز مسلمان سائنسدانوں نے زمین کو گول قرار دے کر اس کی محیط کی پیمائش کر لی تھی۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ خلافت دین حق کا ہی تسلسل تھا جس نے علم اور فکر کو پروان چڑھایا، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی ایسا ماحول فراہم کیا جس میں ان کو امن اور ترقی ملی۔